the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم یہ قرآن مجید سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے صلاۃ کا، نماز کا، تو اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ تو وضو کرنے کا پروسیس کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے اور کن آیات میں، اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے، وہ ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ اور بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک کمپلیٹ کتاب ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے۔ تو آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کریں گے۔ آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو ہم ٹکڑوں میں اس کو دیکھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضو کی اس میں بتائی ہوئی ہیں اور کیا کنڈیشنز بتائی ہوئی ہیں۔ تو ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم صلاۃ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو۔ یہ دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئیں اس میں۔ اور اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنے تک دھو لو۔ تو یہ چار چیزیں ہمیں اس میں ہم نوٹ کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہوئی ہیں۔ اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو دھو لو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، ٹھیک ہے، اس میں مینشن ہے۔ اور وَمْسَحُوا، مسح کر لو اپنے سروں کا، اور پاؤں کو ٹخنے تک دھو لو۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس سے پہلے یہ چار چیزیں ہمیں کرنا مینڈیٹری ہیں۔ ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات لکھی ہے، اور جب تم میں حالت جنابت میں ہو تو اپنے آپ کو پاک کر لو، یعنی کہ آپ جب پاک نہ ہو، حالت جنابت میں ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طہارت اختیار کر لو۔ تو پھر اس میں آپ کو طہارت اختیار کرنی ہے۔ اس کا پھر ہم کنٹینیوٹی میں آیت پڑھتے ہیں۔ ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من غائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اس والے فیز میں ہمیں تھوڑا سا غور سے اور ڈیٹیل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کنتم مرضی، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، پیشنٹ ہو کوئی، او علی سفر، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کے بعد آیا ہو۔ اچھا، اس میں ایک لفظ ہے غائط، رفع حاجت کے بعد آیا یعنی کہ واش روم سے کوئی، ٹوائلٹ سے کوئی آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو، یا آپ نے عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہو ود دا فیمیلز۔ تو اس میں پھر ایک بات لکھی ہے، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی کہ یہ سب کرنے میں کے وقت، سفر کے وقت، یا آپ کہہ لیں مریض ہو، سفر کے وقت ہو، اور عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہو، تو ان کنڈیشن میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اگر پانی نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس میں لفظ ہے سعیدن طیبہ، پاک مٹی۔ یہ لفظ جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت 43 میں بھی استعمال ہوا ہے، 4 کی 43 میں، وہ آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کو پاک مٹی سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں کنٹینیوٹی میں آیت پڑھوں۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب اس سے کیا کرنا ہے آپ نے، وجوہکم چہرے، وایدیکم ہاتھوں کو آپ نے اس سے مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جب پانی نہیں ہو تو کیا کرنا، پانی نہیں ہو تو آپ نے پاک مٹی لے کے اس سے مسح کرنا ہے، اور دو چیزیں کرنی ہے صرف جو اس میں مینشن ہے، بوجوہکم اپنے چہرے، اور وایدیکم اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ وہ کنڈیشن اب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب جب آپ یہ 3-4 کنڈیشنز میں جب پانی نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیسلٹی ایکچولی بتائی ہوئی ہے کہ ان کیس اگر پانی نہ ہو تو وہ دو چیزیں آپ پاک مٹی سے کر لیں تب بھی ہو جائے گا۔ وَلَيُتَمِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اب یہ جو ہے وہ آیت تلاوت کرنے کے بعد
ہمیں اس میں بڑی ایزیلی کلیئرٹی مل جاتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کریں گے، تو جس کو ہم وضو کرنا کہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتا دی کہ اس میں کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالت جنابت میں ہو یا ہو تو اس میں تو آپ نے طہارت اختیار کرنی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مریض ہو، سفر میں ہو، کوئی ٹوائلٹ والی کنڈیشن ہو، ٹوائلٹ سے آیا ہوا ہو، یا عورتوں کو انہوں نے مس کیا ہو اور پانی نہ پائیں، تو وہ پھر تیمم کرنا ہے. تیمم کیسے کرنا ہے؟ پاک مٹی ہے، پاک مٹی لے کے آپ نے جو ہے وہ 2 اسٹیپس کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا میں، بِوُجُوہِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ، چہرے اور ہاتھوں کا آپ نے پھر مسح کرنا ہے اس میں. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک آیت ہے جس سے الحمدللہ میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں بڑا ہی کلیئرلی ود دا کنڈیشنز کہ پانی ہو نہ ہو تو ہمیں وضو کا طریقہ الحمدللہ اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت 6. آئی ہوپ کہ آپ بھی اسے گھر پہ اپنا ویریفائی کریں گے، پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.